بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان علمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ الذی اوتی جامع الکلام وعلی آلہ واصحابہ الکرام الذین بلغوا الاحکام بفصیح الکلام۔ آج دروس البلاغہ میں ہمارا 19 نمبر سبق ہے، جس میں ہم تمنی اور ترجی کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر انہیں مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا التَّمَنِّي، اور بہرحال تمنی جو ہے، فَهُوَ طَلَبُ شَيْءٍ مَحْبُوبٍ، تو وہ کسی محبوب شے کا طلب کرنا ہے، اور ایسی محبوب شے لا یرجا حصولہ، کہ جس کے حصول کی امید نہیں کی جاتی۔ اب اس کی حصول کی امید کیوں نہیں کی جاتی؟ لِکَوْنِهِ مُسْتَحِیلًا، محال ہونے کی وجہ سے، اس کے محال ہونے کی وجہ سے۔ لِکَوْنِهِ مُسْتَحِیلًا او بعید الوقوع، یا بعید الوقوع ہونے کی وجہ سے، یعنی اس کا واقع ہونا بعید ہو، محال تو نہ ہو لیکن اس کا واقع ہونا بعید ہو۔ کقولہ، جیسا کہ یہ قول ہے، اب یہاں پر صاحب کتاب جو ہے وہ انشاء طلبی کی چوتھی قسم تمنی کو بیان کر رہے ہیں۔ تمنی کا لغوی معنی ہے خواہش کرنا، امید کرنا، اور اصطلاح میں تمنی کہتے ہیں کسی ایسی مرغوب اور محبوب چیز کو طلب کرنا، کسی ایسی مرغوب اور محبوب چیز کو طلب کرنا جس کے ملنے کی امید نہ ہو، بلکہ محض طمع اور لالچ کی بنا پر طلب کر رہا ہو۔ پھر یا تو اس کا حصول محال اور ناممکن ہوگا، اور یا یہ ایسی چیز کی تمنا کرنا ہے جس کا وقوع خارج میں بعید ہو۔ اب یہاں پر دونوں کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ محال ہونے کی مثال، الا لیت الشباب یعود یومن، ایک کاش کہ جوانی کسی دن لوٹ آتی۔ فاخبرہ، تو میں اسے خبر دیتا، تو میں اسے بتلا دیتا، بما، ان کرتوتوں کے بارے میں، فعل المشیب، جو بڑھاپے نے کیے ہیں۔ یعنی ایک کاش کہ میری جوانی کسی دن لوٹ آتی تو میں اسے ان تمام واقعات، ان تمام کرتوتوں سے مطلع کر دیتا جو بڑھاپے نے میرے ساتھ برتے ہیں۔ ایک کاش کسی دن جوانی لوٹ آتی تو میں اسے بڑھاپے کے کرتوت بتلا دیتا۔ اب یہاں لیتا تمنی کے لیے ہے۔ شباب کا معنی ہے جوانی، باب ضرب یضربو سے شب یشب شبابن کا معنی جوان ہونا۔ یعود
یہ فعل مضارع کا سیاہ ہے واحد مذکر غائب کا، باب نصر ینصرو سے غاد یغود غودن بمعنی لوٹنا۔ اخبرا یہ سیاہ واحد متکلم پہلے مضارع معلوم کا سیاہ ہے اسباب افعال، اخبر یخبر اخبارا بمعنی خبر دینا، اور فاخبرہ میں فا کے بعد جو ہے وہ ان مقدرہ ہے، اس وجہ سے یہ منصوب ہے۔ المشیب بمعنی بالوں کا سفید ہونا، بوڑھا ہونا۔ شاب یشیب شیبن باب ضرب یضربو سے ہے، یہ مصدر میمی ہے۔ شابہ یشیب شیبن و مشیبن بمعنی بالوں کا سفید ہونا۔ اب اس شعر میں محل استشہاد جو ہے وہ ہے الا لیت الشباب یعود، یعنی کاش کی جوانی لوٹ آتی۔ اب جوانی کے زمانے کا عقلاً واپس آنا محال ہے، یہاں پر صرف اس کی تمنا ہو رہی ہے، خواہش کا اظہار ہو رہا ہے کہ کاش جوانی ایک دفعہ پھر سے آ جاتی، جوانی لوٹ آتی، اگرچہ ایسا ممکن نہیں، تو ایسا ہونا محال ہے۔ آئیے اب اس شعر کی ترکیب بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات پوچھ لیا جاتا ہے۔ الا حرف تنبیہ، لیتا حرف از حروف مشبہ بالفعل، الشباب منصوب بالفتح لفظاً ہو کے یہ اسم ہوا لیتا کے لیے۔ یعود سیاہ واحد مذکر غائب پہلے مضارع معلوم، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل جو کہ راجع ہے الشباب کی طرف۔ یومن منصوب بالفتح لفظاً ہو کے مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہے لیتا کے لیے، پھر لیتا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر تمنی۔ فاخبرہ اس میں فا جوابیہ ہے اور اس کے بعد ان مقدرہ، جس کی وجہ سے اخبرہ جو ہے وہ منصوب ہے۔ اخبرہ اخبرہ فعل اور اس میں انا ضمیر مستتر اس کا فاعل، اور ہو ضمیر منصوب متصل محلاً منصوب ہو کے مفعول بھی۔ بما اس میں با جارہ ما موصولہ، فعل المشیب جب ما کو موصولہ بنائیں گے تو فعل المشیب کا اصل ہوگا فعلہ المشیب، کیونکہ اس میں ضمیر ہونا چاہیے جو کہ ما موصولہ کی طرف راجع ہو۔ فعل فعل، المشیب مرفوع بضمہ لفظاً ہو کہ اس کے لیے فاعل، اور ہو ضمیر محذوف ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہے ما موصولہ کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ مجرور ہوا باجارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا اخبرہ فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جوابی تمنی ہے۔ آئیے عبارت میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو بھائی ہم تمنی کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ تمنی جو ہے وہ کسی محبوب شے کی حصول کی تمنا کرنا ہے، لیکن جس کی حصول کی امید نہیں کی جاتی، یعنی وہ یا تو محال ہو اس وجہ سے یا بعید الوقوع ہو۔ تو محال کی مثال تو ہم نے پڑھ لی، اب بعید الوقوع ہونے کی مثال جو ہے وہ یہ ہے وقول المعسر،
اور کسی تنگ دست کا قول لیت لی الف دینار، کاش کہ میرے پاس 1000 دینار ہوتے. تو یہ بعید الوقوع کی مثال ہے، یعنی ایسی چیز کی تمنا کرنا جس کا وقوع خارج میں بعید ہو. جیسے کوئی فقیر اور تنگ دست آدمی کہے لیت لی الف دینار، کاش میرے پاس 1000 دینار ہوتے. اب یہاں مطلوب کا وقوع عادتاً مشکل ہے، کیونکہ عادتاً فقیروں اور تنگ دستوں کے پاس اتنی زیادہ رقم بہت کم جمع ہوتی ہے. تو اب یہاں پر فقیر کے لیے 1000 دینار کا حصول محال تو نہیں ہے، البتہ بعید الوقوع ضرور ہے. تو بھائی یا تو مستحیل محال ہونے کی وجہ سے یا بعید الوقوع ہونے کی وجہ سے اس کی امید نہیں کی جاتی. پھر آگے صاحب کتاب جو ہے وہ ترجی سے متعلق بیان فرما رہے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ مُتَوَقِّعُ الْحُصُولِ، کہ جب کوئی امر متوقع الحصول ہو، یعنی اس کے حصول کی توقع ہو، امید ہو، تو پھر اس صورت میں فَإِنَّ تَرَقُّبَهُ يُسَمَّى تَرَجِّيًا، تو بے شک اس کے انتظار کو ترجی کا نام دیا جاتا ہے. یعنی اگر امر مطلوب اور امر مرغوب جو ہے اور امر محبوب وہ متوقع الحصول ہو اور عقلاً یا عادتاً محال نہ ہو، تو اس مطلوب کی طلب کو، تو اس محبوب چیز کی طلب کو ترجی کہتے ہیں. اور پھر اس وقت وَيُغَبَّرُ عَنْهُ، اور اس ترجی کو، اس کو تعبیر کیا جاتا ہے بِعَسَى وَلَعَلَّ، عسا یا لعل کے ذریعے سے اسے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی شے مطلوب کو ترجی کی صورت میں ایسے کلمات سے ظاہر کیا جائے گا جو ترجی پر دلالت کرتے ہیں، اور وہ ادوات ترجی جو ہیں وہ 2 ہیں، عسا اور لعل. نحو لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، جیسے لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی دوسری صورت پیدا کر دے. اسی طرح عسا کی مثال عسى اللہ ان یأتی بالفتح، توقع ہے کہ اللہ فتح کو لے آئیں. تو بھائی تمنی اور ترجی میں فرق کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ تمنی کا استعمال ممکن اور ناممکن دونوں قسموں میں ہوتا ہے. جیسے لیت الشباب یعود یومن، کاش کی جوانی واپس آ جائے کسی دن. اب جوانی کا واپس آنا ناممکن ہے، جبکہ ترجی کا استعمال صرف ممکن چیزوں میں ہوتا ہے. جیسے لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، امید ہے، توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے بعد کوئی دوسری صورت پیدا کر دے. اب دوسری صورت کا پیدا ہونا ممکن ہے، لیکن لعل الشباب یعود نہیں کہہ سکتے، کیونکہ لعل ممکن چیزوں کے لیے آتا ہے اور جوانی کا لوٹنا ممکن نہیں. اس لیے لیت الشباب یعود کہیں گے، کیونکہ تمنا ناممکن چیز کی بھی ہو سکتی ہے. پھر آگے جا کر صاحب کتاب فرما رہے ہیں وَلِلتَّمَنِّ أَرْبَعُ أَدَوَاتٍ، کہ تمنی کے 4 ادوات ہیں. ان میں سے ایک اصلی ہے لیتا، اور 3 غیر اصلی ہیں. واحدۃ
اصلیتن وہی لیتا، ان میں سے ایک اصلی ہے اور وہ لیتا ہے، جیسا کہ ہم نے اس کی مثال پڑھ لی جو کہ تمنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیت الشباب یعود یومن، کاش کی جوانی ایک دن لوٹ آ جاتی۔ وثلاثۃ غیر اصلیۃ، اور تین ادوات جو ہیں وہ غیر اصلی ہیں، وہیا، اور وہ یہ ہیں حل، لو، لعل، یہ تینوں تمنی کے لیے مجازن استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے حل کی مثال فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ وَيَشْفَعُوا لَنَا، حل جو ہے حل یہ اصل میں استفہام کے لیے موضوع ہے، اس کی وجہ جو ہے یہ استفہام کے لیے ہے، لیکن مجازن تمنا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کفار کہیں گے فَحَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ وَيَشْفَعُوا لَنَا، ایک کاش ہمارے لیے سفارش کرنے والے ہوتے کہ وہ ہماری سفارش کرتے۔ اب یہاں پر حل استفہام کے لیے نہیں بلکہ تمنا کے لیے ہے، کیونکہ تمنا کرنے والوں کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں ہے۔ اسی طرح لو جو ہے یہ بھی تمنی کے لیے استعمال ہوتا ہے مجازن، نحو جیسے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مجرم لوگ جو ہے وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ آنا نصیب ہوتا تو ہم ایمان لے آتے۔ تو یہاں پر اس آیت میں لو جو ہے یہ معنی شرط میں استعمال نہیں ہوا جو کہ اس کا اصل ہے، لو جو ہے یہ تو اصل میں شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس آیت میں شرط کے معنی میں نہیں بلکہ تمنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اسی طرح وَلَعَلَّ، لعل جو ہے یہ بھی تمنی کے مجازی معنی میں مستعمل ہوتا ہے، اگرچہ اصل اس کا یہ ہے کہ یہ ترجی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ترجی کے علاوہ مجازن یہ تمنا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر یہ شعر ہے اسر بالقطع، یہاں پر حمزہ جو ہے یہ حرف ندا ہے، اے سر بالقطع، قطع کے غول اور جنڈ، حل من یغیر جناحہ، ہے کوئی جو اپنے پر مجھے عاریتن دے دے، حل من ہے کوئی یغیر جو عاریتن دے دے، جناحہ اپنے پر، لعلی توقع ہے کہ میں الی من قد ہویتو، اس کے پاس جس سے میں محبت کرتا ہوں، اطیرو اڑ کر چلا جاؤں۔ اسر بالقطع، ایک قطع کے عول اور جن، حل من یغیر جناحہ، ہے کوئی جو مجھے اپنا پر عاریتن دے دے، لعلی توقع ہے کہ میں اطیرو اڑ کر چلا جاؤں، الی من قد ہویتو، اس کی طرف جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ سربن، اس کی جمع اسرابن آتی ہے، اور یہ کہتے ہیں جماعت کو، جنڈ کو، ریوڑ کو۔ قطع جو ہے یہ ایک پرندہ ہے جو کبوتر کے مشابہ ہوتا ہے۔ یغیرو
اغار یغیر اغارتن باب افعال سے ہے، سیاہ واحد مذکر غائب پہلے مضارع معلوم بمعنی غاریت پر دینا، غاریت پر دینا۔ جناحن جمع اس کی اجنحتن آتی ہے بمعنی پر اور بازو۔ حویت سیاہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، بس اس بات پہلے ماضی معلوم، اسباب سمع یسمعو جیسے حویہ یہوا ہون بمعنی خواہش کرنا، محبت کرنا۔ اطیرو سیاہ واحد مذکر و مؤنث متکلم پہلے مضارع معلوم، اسباب ضرب یضربو، طار یطیر طیرانا، طار یطیر طیرانا بمعنی اڑنا۔ تو اب یہاں پر محل استشہاد جو ہے وہ ہے لعلی الی من قد ہویت اطیر، اس میں لعلی جو تمنا کے لیے استعمال ہوا ہے کہ یہاں پر کہ شاید میں اپنے محبوب کی طرف اڑ کر جا سکوں، تو یہاں پر ترجی کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ محبوب کی طرف اڑنا جو ہے وہ محال ہے، اور محال کی خواہش کا اظہار جو ہے وہ تمنی ہے، لہذا یہاں پر یہ تمنی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آئیے اب اس شعر کی بھی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ سرب القطع، اس میں حمزہ جو ہے یہ حرف ندا ہے جو کہ قائم مقام ہے ادغو فعل با فاعل کے۔ سرب القطع، سرب مضاف اور قطع مضاف الیہ، اور پھر یہ مرکب اضافی ہو کر مفعول بہ منادا ہے۔ پھر اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ ندا۔ حل تمنیہ ہے، من مبتدا، یغیرو فعل با فاعل کیونکہ واحد مذکر غائب کا سیاہ ہے اور اس میں ہوا ضمیر مستتر، جائز اور استتار اس کا فاعل ہے جو کہ راجح ہے من کی طرف۔ جناحہ، جناح مضاف اور ہو ضمیر مجرور متصل محلاً مجرور ہو کے مضاف الیہ، پھر یہ مرکب اضافی ہو کر مفعول بہ ہوا یغیرو فعل با فاعل کے لیے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہے ما خبر کے مبتدا کے لیے۔ پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پھر لعلی، لعل جو ہے اس میں یہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور یا جو ہے ضمیری منصوب متصل محلاً منصوب ہو کے اس کا اسم۔ پھر الی من قد ہویت، یہ متعلق مقدم ہے اطیر فعل با فاعل کے لیے۔ الی جارہ، من موصولہ، قد برائے تحقیق، ہویت فعل با فاعل جملہ فعلیہ صلہ، پھر صلہ موصول مل کر مجرور الی جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر متعلق مقدم ہوا۔ اطویر جو ہے واحد متکلم کا سیاہ ہے، اس میں انا ضمیری مستتر اس کا فاعل ہے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق مقدم کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہے حرف از حروف مشبہ بالفعل یعنی لعل کے لیے۔ پھر لعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ پھر آگے صاحب کتاب ایک علامت بیان فرما رہے ہیں کہ ان حروف کے تمنا کے مجازی استعمال، مجازی معنی میں استعمال کی علامت کیا ہے؟ چنانچہ فرماتے ہیں وَلِاسْتِعْمَالِ هَذِهِ الْأَدَوَاتِ فِي التَّمَنِّ، اور تمنی میں ان ادوات کے استعمال کی علامت یہ ہے کہ يُنْصَبُ الْمُضَارِعُ الْوَاقِعُ فِي جَوَابِهَا، کہ اس مضارع کو منصوب کر دیا جائے گا، اسے نصب دیا جائے گا جو کہ اس کے جواب میں واقع ہو۔ جیسے حل کی مثال میں فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، فَيَشْفَعُوا لَنَا، تو یشفعوا یہاں پر منصوب ہے، اس سے نون اعرابی گرا دیا گیا ہے۔ اسی طرح فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہاں پر فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَنَكُونَ جو ہے وہ منصوب ہے۔ تو یہاں پر مصنف نے حل کو استفہام کے معنی سے
لو کو شرط کے معنی سے اور لعل کو ترجیح کے معنی سے نکال کر مجازن تمنا کے معنی میں استعمال کرنے کے لیے جو علامت ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ اس کے جواب میں جو پہلے مضارع واقع ہوگا، جب اس کے جواب میں پہلے مضارع واقع ہوگا تو وہ منصوب ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔